الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. مل کے سارے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی ماشاءاللہ. نہیں جاندہ زمانہ عظمت. سارا شعر میں پڑھاں گا تسی صدیق اکبر دا نام لینا مل کے. نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی. نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو میرے حضور تو قیمت صدیق دی. پوچھو میرے حضور تو قیمت صدیق دی. سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں. سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں. اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. اسلام نو جدوں پئی اسلام نو
جدوں پئی ضرورت اور توجہ شعر سنیا جی عرشاں دا لاڑا ڈھکے بیڑے صدیق دے عرشاں دا لاڑا ڈھکے بیڑے صدیق دے فرشتے ہونگے واہ قسمت صدیق دی کہندے فرشتے ہونگے بھائی قسمت صدیق دی آتے نو میں دکھاواں دشمن صدیق دے آتے نو میں دکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی کدورت اور توجہ قدسی بھی رشک ریپیٹر تھوڑا جا کاٹ قدسی بھی رشک دوستا کر دیتے ہونگے قدسی بھی رشک دوستا کر دیتے ہونگے وچ غار دے او بیکھ کے سنگت صدیق دی وچ غار دے او بیکھ کے سنگت اور مقطع سننا دا کی ہے ساڑے جسم شاکری نہیں خون غیر دا ساڑے جسم شاکری نہیں خون غیر دا کرنے ایسے واسطے عزت صدیق دی کرنے یا ایسے واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر بزم محفل
مناظر اسلام استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ مفتی فدا رسول صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری مبشر حسین نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، مقتدر محتشم سامعین حضرات، اج دی خوبصورت محفل پاک جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں، دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جناب محترم المقام محمد طاہر رزاق ڈھلو صاحب، محترم المقام جناب ملک محمد یاسین صاحب، دیگر انہ دے نال مل کے اس محفل پاک دا اہتمام و انصرام کرنے والے تمام احباب، اللہ تعالیٰ تمام دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور جنہ جنہ بھی مل کے اس محفل پاک نو سجایا، جنہ دے نام میں نہیں جاندہ، میرا یقین ہے جنہ دے ذکر دی محفل چاہ کے بیٹھے ہیں وہ یقیناً سارے دے نام جان دیں۔ اللہ کریم انہاں تمام احباب نو دارین دیاں ساتھاں عطا فرمائے۔ بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او ذات جڑی صدق نو لے کے آئی ہے اور او جس نے اس دی تصدیق کی تھی ہے، اللہ فرماندہ ہے سارے ہی متقین۔ کی فرمایا؟ سارے ہی، تھوڑا جا ہولی بولو، کی فرمایا؟ سارے بولو ذرا، کی فرمایا؟ سارے ہی متقین ہیں، سارے پرہیزگار نے۔ اچھا بات بڑی قابل توجہ، جنہاں نو اللہ متقی آکھے، اللہ جنہاں نو متقی کہے تے کوئی دنیا دا چول اٹھ کے انہاں دے بارے جو زبانیں تان استعمال کرے وہ دی کی حیثیت ہے۔ میں جو اتھے جمعہ پڑھا دا سا ادھو بھی میں ایک دفعہ ایک جملہ کیا سی، نبی پاک دی ذات ہوئے یا اللہ دا معاملہ ہوئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان دی گل ہوئے یا اہل بیت رسول دی ہوئے، انہاں دے بارے جدو کوئی منفی سوچ رکھے گا نا، غلط زبان استعمال کرے گا تے ایک کوئی چیز ذہن چاہندی ہے کہ یہ ہے ہی حرام دا، بس اس تو اتے اور میں اس تو مزید وضاحت نہیں کر سکتا اس دی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام دی آل پاک انہاں دا ذکر کرنا ستے ماں دا نیک ہونا ضروری ہے تے پیو دا ایک ہونا ضروری ہے۔ اچھا بات دور نہ نکل جائے، قرآن پاک دی آیت آئیے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ فرمایا او ذات جڑی صدق نو لے کے آئی او جس نے اس دی تصدیق کی تھی، اللہ فرماتا ہے سارے ہی متقین ہیں۔ میں ترجمہ بالکل سادہ تے پنجابی زبانت کیتا تاکہ ہر بندہ آسانی دے نال سمجھ سکے۔ اس آیت دے متعلق مفسرین کرام نے مختلف اقوال بیان فرمائے کہ جڑی ہستی صدق نو لے کے آئی ہے او کون ہے، جس نے تصدیق کی تھی او کون ہے، اور صدق کی ہے۔ مختلف اقوال مفسرین کرام نے تفاسیر دے اندر بیان فرمائے۔ جمہور علماء کرام نے جس چیز نو بیان کیتا وہ میں جناب دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ ساڑھے علماء نے تے جو لکھیا وہ لکھیا ہی ہے، ساڑھے علماء نے جو لکھیا وہ تے لکھیا ہی ہے،
پر سواد والی گل ہے مندے بھی نہیں لکھتے بھی ہیں ٹھیک ہے نا جی اشارہ ہی کافی سمجھدار بندے واسطے اشارہ ہی کافی انج مندے بھی نہیں لیکن لکھیا بھی اپنی کتاباں دے اندر ہے کی لکھیا آؤ سنو اہل تشیع دا ایک بہت بڑا معتبر نام ہے انہاں دے محکمے دے اندر نام ہے علامہ طبرسی اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے تفسیر دا نام ہے مجمع البیان کی نام ہے مجمع البیان ایران دا چھاپا ہے 10 جلداں دے اندر اس دے اندر اس آیت دی تفسیر کر دے آیا علامہ طبرسی نے لکھیا کہندہ ہے والذی جاء بالصدق اللہ نے فرمایا ایک کووے جڑا صدق نو لے کے آیا ہے تسی سبحان اللہ ہونی اس تو بھی آنکھوں تقریر انجتے نہیں ہونے یہ فیصلہ آباد ہے اور 7 چکے ہے جی تے پھر اپنا ذوق وکھاؤ نا جی میں سن دے ہوں جو تقریر پیار نہ بولیے ذرا پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ کریم نے فرمایا ایک ذات ہوئے جڑی صدق نو لے کی آئی ہے فصدق به تے او جن نے اس دی تصدیق کی تھی فرمایا اولئک هم المتقون فرمایا اے سارے متقین علامہ طبرسی نے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 547 اس دے اتے علامہ طبرسی لکھ رہے الذی جاء بالصدق رسول اللہ طبرسی اہل تشیع دا معتبر نام ہے آندھے الذی جاء بالصدق آندھے او ذات جڑی صدق نو لے کی آئی ہے او ذات جڑی سچائی نو لے کی آئی ہے آندھے او کڑی ذات آندھے رسول اللہ آندھے جڑی ذات صدق نو لے کی آئی ہے او دا نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ فصدق به ابو بکر آدھے او ذات جڑی صدق نو لے کی آئی او دا نام محمد مصطفیٰ ہے کہ جنہیں سب تو پہلے او دی تصدیق کی تھی او دا نام ابو بکر صدیق ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے او دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے میں نہیں کہیں دا سونا مولا علی فرما دینے محبت نہ ہاتھ بلند کر کے بول رہا سبحان اللہ سیدنا مولا علی شیر خدا کردم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ارشاد فرمانے ان ابی یحییٰ قال سمیت علیاً علی المنبر یقول ان اللہ عز و جل سمع ابا بکر علی لسان نبیہ صدیقا ابو یحییٰ کہنے رہے سمیت علیاً آنے میں اپنے کنہ نال مولا علی دی زبانی چو سنے آئے سمیت آنے میں سنے آئے علیاً مولا علی نو کڈے خوش قسمت سنو جڑے مولا علی نو سن دے رہے بے کے دیکھو نا اے ہون وقت گزرے نا جی اے چاند مہینے گزرے ایک عظیم ہستی دنیا تو تشریف لے کے گئی امیر المجاہدین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیکھو نا وہ 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال گزرن گے جڑے بچے اگوں ہون گے نا وہ جدو کتاباں پڑھن گے بابے نہ دا ذکر پڑھن گے وہ پھر جدو کول کو بڑا بے کے گل کرے گا کیا کہ تو ساں انہاں دا بیان سنے
کوئی علامہ صاحب انج بھی آکھے گا جویں اسی انہاں نے نا کئی بابیاں نو ویکھ کے اچھا یارو کڈے بندے چنگے سن جڑے غازی علم الدین شہید دے جنازے چ آئے تے میں کہ جڑے ہن بچے اگوں ہون گے نا تے او کئیاں نو پوچھن کرن گے اچھا دسو تسی بابا جی دے جنازے چ آئے سو کئی تساں انہاں دا بیان سنیا تے میں کہ یار او کڈی شان والے سن جڑے علی پاک دے سامنے بیٹھ کے مولا علی دیاں تقریراں سن دے رہے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی زبان مقدس تو جڑے سن دے رہے ابو یحییٰ کہنے نے قال سمیت علی علی المنبر فرمانے نے مولا علی منبر تے بیٹھے سن تے میں علی پاک دی زبان چ سنیا یقول علی المرتضی نے فرمایا ان اللہ عز وجل سما ابا بکر علی لسان نبیہ صدیقا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ابو بکر دا نام صدیق اپنے نبی دی زبان وچوں کہلوایا ہے ابو بکر صدیق دا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زبان مقدس چوں کہلوائے بلکہ انج نہیں میں تے انج کہاں گا ابو بکر اون جنہوں میرے نبی خود صدیق کہندے رہنے میرے نبی کریم علیہ السلام خود ابو بکر نو صدیق کہندے رہنے خود میرے آقا ابو بکر نو صدیق فرمایا میں نہیں کہندا روایت پڑھ دینا سبحان اللہ جے پیار نہ فرماؤ تے پڑھ دینا پھر محبت نہ بولی ادھر ایک باری پھر پیار دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت دے راوی نے ہن لفظ سنیا جے روایت دے ان جعفر بن محمد ان ابیہ قال جاء رجل الى ابی فقال اخبرنی ان ابی بکر امام جعفر صادق فرماندے نے میں اپنے ابا جی دی زبان چو سنیا یعنی امام محمد باقر دی زبان چو امام جعفر صادق کی سنیا سا جی اپنے ابا جی دی زبان چو آپ فرماندے نے میرے باپ امام محمد باقر فرماندے نے جاء رجل الى ابی فرماندے نے ایک بندہ میرے باپ دی بارگاہ دے اندر ہے کہ امام زین العابدین دی بارگاہ دے اندر سیدنا امام زین العابدین دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا آکے کہندہ کیے اخبرنی ان ابی بکر جناب مینوں ابو بکر دے متعلق کچھ دسو امام زین العابدین نے جب اس بندے دا سوال سنیا کہ مینوں کہندا پیا کہ ابو بکر دے متعلق کچھ دسو آپ نے فرمایا قالا ان صدیق آپ نے بھی دیکھ لینا اندر کوئی رولا ہے آپ نے فرمایا اللہ میں رولا کٹ دینا تیرا آپ نے فرمایا کیا تو صدیق دے متعلق پوچھنا چاہنا ہے کیا تو ابو بکر صدیق دے متعلق پوچھنا چاہنا ہے قالا بات سمی ہی صدیق آندہ کیا تسی بھی صدیق پہ آندے ہو تسی بھی صدیق کہندے ہو توجہ نہ سننا ذرا یہ روایت لکھی کنے امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے سیار و عالم النبالا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 599 اس روایت نے لکھیا فرماتے نے امام زین العابدین نے فرمایا کیا تو ابو بکر صدیق دے متعلق پوچھ رہے ہیں او بندہ کہندا کیا تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہہ رہے ہو سن امام زین العابدین دا جملہ فرمایا قالا ساکلت کا امو کا فرمایا او تیری ماں تینو روے فرمایا تیری ماں تینو روے قد سماہو صدیقاً من ہوا خیر منی
فرمایا او مینوں آکھنے کہ کیا میں انہاں نوں صدیق کہہ رہا؟ فرمایا سن قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی رسول اللہ والمہاجرون والانصار فمن لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ اذهب فأحب ابا بکر وعمر وتولاہما فما کان من امر ففی عنقی. امام زین العابدین نے فرمایا تیری ماں تینوں روے سن. فرمایا اوے ابو بکر نو صدیق صرف میں ہی نہیں کہندا بلکہ ابو بکر نو تے صدیق اونا آکھیا ہے جڑے میرے تو بھی بہتر سن. فرمایا جڑے میرے تو بہتر سن اونا بھی ابو بکر نو صدیق کیا ہے. تے نال ہی آپ نے فرمایا سن او کیڑے سن جڑے میرے تو بہتر سن تے ابو بکر نو صدیق کہندے رہے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا سن رسول اللہ فرمایا اللہ دے رسول والمہاجرون والانصار تے فرمایا سن لے ابو بکر نو صدیق تے نبی پاک بھی کیا ہے. مہاجرین صحابہ بھی ابو بکر نو صدیق کہندے رہنے انصار صحابہ بھی ابو بکر نو صدیق کہندے رہنے. فرمایا سن لے لم فرمایا فمن لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ. فرمایا جیڑا بندہ ابو بکر نو صدیق نہ آکھے فرمایا اللہ دی کسے گل نو سچیاں ہی نہ کرے. اگے بڑا جملہ مزے دا اللہ زندہ زندہ اگے امام زین العابدین نے بڑی کمال گفتگو فرمائی. آپ نے فرمایا گل سن اذهب فرمایا جا نکل جا. کی فرمایا اذهب فرمایا جا نکل. فاحب ابا بکر وعمر فرمایا جا ٹر جا جا کے ابو بکر تے عمر نال پیار کریا کر. اللہ وتولاہما فرمایا انہاں دی ولایت اختیار کر اور انہاں پیار کریا کر محبت کریا کر. اگے فرمایا فما کان من امر ففی عنقی. ادا سوکھا علامہ رسول صاحب سوکھا ادا ترجمہ ہے. فرمایا جا کے انہاں نال پیار کر محبت کر. تے جے تیرے تے کل نو قیامت والے دن کو اوکھا ایویں دا ٹائم آ گیا نا تے فرمایا میرے کن تے سٹ دیں تو میرے تے آن دیں پار جیڑا آیا تیرے تے. فرمایا جا میں زین العابدین امام حسین دا پتر تینوں آندہ پیاں جا کے ابو بکر نال بھی پیار کر دے عمر بن خطاب نال بھی پیار کریا. میں تے سے واتیا نہ بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار. مل کے بولو ذرا لطف آئے گا. بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار. اچھا میں کیولا چار روایتاں میں ایسی آج لکھ کے رہا جڑیاں میں آج تک نہیں سن پڑھی. میں آج تک نہیں پہلی باری پڑھی ہیں. میں کیا ہوں میں تھوڑی دیر ٹھہر کے سنانا. اجے تے ابتدائی عشق ہے روتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جدرہ محبت نہ بولی ایک باری سبحان اللہ. نالے دوسری گل ہے قبلہ میں نقش بندی الحمدللہ نقش بندی اپنے بڑکیاں دا ذکر جدو آوے تے پھر ڈر کے تے نہیں نا تے پھر مل کے کرو ذرا مل کے آکھو ذرا بن یار نبی دیا. یا اللہ جیڑا محبت نہ پڑے کدی بھی او دی زبان تے فالج نہ ہوئے ہاتھ چوکے آکھو بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا. اے فیصلہ پنجاں تے باراں دا اے فیصلہ پنجاں تے باراں دا
بن یار یاراں دا بن یار نبی دیاں بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی کریم علیہ السلام دے یار سیدنا ابو بکر صدیق سارے پیار رکھو سبحان اللہ ابو بکر صدیق ابو بکر نو صدیق میرے نبی فرمایا حضرت عمر نے ابو بکر نو صدیق کیا حضرت عثمان نے ابو بکر نو صدیق کیا مولا علی نے ابو بکر نو صدیق کیا امام حسن نے حضرت ابو بکر نو صدیق کیا امام حسین نے ابو بکر نو صدیق کیا میں نہیں کہندا امام زین العابدین کہہ رہے ہیں فرمایا ابو بکر نو صدیق نبی پاک فرمایا مہاجرین فرمایا انصار نے فرمایا کہ گرامی قدر حضرات او جنہاں نو صدیق خود نبی پاک کہن جنہاں نو صدیق نبی دے یار کہن پھر سنیوں نو صدیق کیوں نہ آکھے اچھا ایک بات اور بھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر کرنے واسطے دیکھو نا ذکر بندہ اچھے لفظاں نال اودوں ہی کردا جدوں دل وچ محبت ہو کیوں جی ذکر بندہ اودوں ہی کردا جدوں دل وچ سارے بولو جدوں دل وچ محبت ہوے تے سنیے ذرا سانو کہی جاندے جو فلانا کیوں نہیں ذکر کردا میں کہ اودی بھی ایک وجہ ہے او میں نہیں کہندا او مولا علی خود کہندے نے جی جی مولا علی سرکار خود فرماندے سنیے ذرا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرمانے اس روایت نو پہلے نمبر تے میں دس دیاں لکھیا کس نے امام حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجمع الزوائد دے اندر اس روایت نو لکھیا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 614 نبی کریم علیہ السلام دے غلام نے نام حضرت سیدنا جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس روایت دے راوی نے سنیے ذرا روایت دے الفاظ سننا پھر وہ ترجمہ عرض کرانگا ایک باری محبت نہ سارے اجڑے بندے گوڑیاں نو پھڑ کے بیٹھے ہو آئے تواڈے نال آئے نے انشاءاللہ نال ہی جان گے ہاتھ چوک کے ایک باری آکھو ذرا پیار نہ سبحان اللہ وَأَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ فِي بَيْتِهِ فَقُلْتُ يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ علامہ فدا رسول صاحب تواڈی توجہ خصوصی چاہواں گا تواڈی نظر نہیں کراں گا نظر میں مصطفیٰ دی کراں گا اے گل او عموماً ہوندا ہے او ویکھے نا جدھروں پیسے چوکھے آ رہے او دے بندہ نال لے جاندا جی تواڈی نظر کرنا میں کہا سارا کوئی تے تو انہاں دی نظر کر جانا تے سرکار نو کی کرنا ہے توجہ چاہواں گا تواڈی اے نظر مصطفیٰ دی ہوئی کراں گا روایت دل پاس سننا وَأَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ فِي بَيْتِهِ فَقُلْتُ يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال مہلا وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر و عمر وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ أَلَا يَجْتَمِعُ حُبِّي بُغْضُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے میں ایک دن مولا علی دے گھر گیا اللہ تو انہوں بھی لے جائے جڑا کوفے جاب دا گھر ہے نا زیارت کر کے ہوتے ابو جحیفہ کہنے نے میں مولا علی سرکار دے گھر بھی چاہیا فرمانے نے جدو میں مولا علی دے سامنے آیا فرمانے نے میں جڑے لفظ بولے لفظہ میں غور کرنا رولے سارے نبی دے یار مکا گئے نے ایویں بعد انہوں نے فیتے پھڑے نے تے ناپن ڈے نے ایدہ اینا کو نمبر ہے ایدہ اینا میں کیا علی پاک نہیں پوچھ لائے ابو جحیفہ کہنے نے جدو میں علی پاک دے سامنے آیا
کہ میں آکے آکھیا فقلت میں کیا یا خیر الناس بعد رسول اللہ اے اللہ دے رسول تو بعد سب تو بہتر انسان فرمانے نے جدو میں اتنا جملہ بولیا فقالا محلن ویہا کا یا ابا جحیفہ فرمانے نے علی پاک میرے واللہ بے کیا فرمانے نے چپ کر جا ویہا کا فرمایا خاموش ہو جا ویہا کا آپ نے فرمایا ویہا کا دمانا او تیرا ککھ نہ روے تیرا ستیاناس علی پاک نے اگر جدو سنے آؤ دیکھو انہیں کیا یا خیر الناس بعد رسول اللہ اے لوگاں وچو سب تو بہترین انسان اللہ دے نبی تو بعد حضرت علی نے فرمایا رک جا چپ کر جا خاموش ہو جا تیرا ستیاناس آپ نے فرمایا ہن لفظ سننا ذرا روایت ہے جڑے مولا علی دی زبانی چو نکلے آپ نے فرمایا اللہ اخبرو کا بخیر الناس بعد رسول اللہ فرمایا تم منو آکھنے ہیں رسول اللہ تو بعد سب تو بہتر انسان فرمایا کیا تینو میں نہ دساں اللہ دے نبی تو بعد کائنات جو بہتر ہے کیڑا ہے کیا تینوں میں نہ دساں کہ نبی پاک تو بعد بہتر کون ہے نالی آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر فرمایا ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب نے اگے سننا فرمایا ویہا کا یا ابا جحیفہ فرمایا تیرا ستیاناس ہوئے اے ابو جحیفہ سن لے اللہ یجتمع حبی تو انہوں نہیں بھی سمجھ آئی تسی پھر بھی سبحان اللہ ہلو گل چنگی ہے آپ نے فرمایا لا یجتمع فرمایا نہیں جمع ہو سکتی حبی میری محبت و بغض ابی بکر و عمر فرمایا میری محبت تے ابو بکر تے عمر دا بغض جمع نہیں ہو سکتے سرکار کتھے فرمایا فی قلب مؤمن اے مومنہ دا بھی رگڑا کٹ دیتا ہی تھے اے مومنہ دا جی علی پاک نے فرمایا سن میری محبت لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن امام حیثمی نے مجمع الزوائد چ لکھیا فرمانے نے مولا علی نے فرمایا اوے ابو جحیفہ سن لے فرمایا میری محبت تے ابو بکر تے عمر دا اے بغض کدی بھی کسے مومن دے دل وچ نہیں رہ سکدا فرمایا اے میری محبت تے ابو بکر تے عمر دی بھی محبت ہوئے گی او دے دل وچ جڑا ایمان والا جڑا ایمان والا ہوئے گا کبھی ابو بکر تے عمر دا مخالف نہیں ہو سکتا محبت ہی کردا ہوئے فرمایا جڑا مومن ہوئے گا نا فرمایا سارے نال پیار کر کے زندگی بسر کردہ ہوئے گا اللہ یا رسول حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما سن سننا ذرا بیٹھے سن کچھ اور بھی بندے کول بیٹھے سن بیٹھا ذکر چھڑ پیا ایک کہندا جی فلانا پیر کیا بات ہے دوسرا کہندا حضور فلاں مرید ہے دی کیا بات ہے تیسرا بولیا انہوں نے کہا بھئی وہ بھی ٹھیک نے پر او فلاں بیکھو پیر کیا شان آلہ ایک کہندا ہے وہ بھی ٹھیک ہے پر او مرید دی کیا ٹور ہے یار وہ آندہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے پر فلاں پیر کیا شان آلہ وہ آندہ ہے فلاں مرید کیا وہ گلہ ہوندیاں مجدد پاک سن دے پیسہ جو تو سارے کر کے گلہ چپ کر گئے نا ایک آندہ حضرت تسی بھی کچھ دسو نا سنو نقش بندیو
مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو ساریاں دی گفتگو سنی ہے سنن تو بعد جدو اس بندے نے کیا جناب اے مجدد پاک تسی بھی تے کچھ بولو نا تسی دسو کیڑا پیر شان والا ہے کیڑا مرید شان والا ہے اے مجددیاں دے تاجدار نقش بندیاں دے تاجدار حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر سننے والے ہو سننا درا جدو مجدد پاک دی بارگاہ چرد کی تھی حضور تسی دسو کیڑا پیر شان والا ہے کیڑا مرید شان والا ہے مجدد پاک نے فرمایا اوے میں ماننا سارے پیری شان والے سارے مریدی شان والے پر سنو میرا یقین ہے میرا تے ایمان ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ساری کائنات اندر میرے نبی جیا پیر کوئی نہیں صدیق جیا مرید کوئی میرے نبی جیا پیر کوئی نہیں صدیق جیا مرید کوئی نہیں یار میں کیوں نہ آکھاں شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے میں کیا کھو شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار صداقت کی کیا بات ہے جس کو جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے جس کو جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے اللہ اکبر شان صدیق اکبر پہ قربان میں جڑا جڑا اونا دی شان تے قربان ہے ہاتھ چوکے گوری آکھے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بیٹھیے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ طیب رشید صدیقی صاحب لو بھائی سنیے مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فر رسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام غیرت مند دی گل کی تھی غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوہ رضویہ شریف دے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 611 اور 612 دیتے کچھ الفاظ 11 کچھ 12 دیتے حدیث پاک لکھی اس روایت دے راوی او نے جنہوں میرے نبی نے پھڑ کے سینے لا کے آکھا یا اللہ اے عبداللہ میرے چچے عباس دا پتر میرا پرا لگتا ہے تے میں تیرا نبی تیری بارگاہ چ دعا کرنا یا اللہ انہوں علم و حکمت عطا فرما دے صحابہ ہمارے بہت ہی پیارے 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 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ پہ حدیث پاک دے راوی نے میں کیولا پہلی باری حدیث پاک پڑھی میرا تے روح راضی ہو گیا تھا قسم سے نالے پھر نبی دے یاراں دی گل ہوئے تے جے ایتھے بھی بندے دی روح راضی نہ ہوئے تے پھر پتہ نہیں کدوں راضی ہونی ہے جی جی انشاءاللہ توجہ ہے بھائی سنو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظمت ہے کیا شان ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمانے نے ایک دن میری نظروں نے ایک عجیب منظر تکیا ہے بولیے بھائی چاس لو در اس واقعہ دا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمانے نے ایک دن میریاں نگاہاں نے ایک عجیب منظر تکیا اے عبداللہ ابن عباس دسونا جناب کیڑا منظر تکیا جے عبداللہ ابن عباس فرمانے نے ایک دن میں ویکھیا ایک مقام تے اللہ دے نبی کھڑے سن نبی پاک دے قریب مولا علی بھی کھڑے سن نبی پاک کھڑے نے نال سنیا دے پیر مولا علی بھی کھڑے نے مولا بولو بولو مولا اسی رافضی بھی نہیں تے خارجی بھی نہیں تے ناسبی بھی نہیں تے تفضیلیہ بھی نہیں تے 2 نمبر تے 3 نمبر بھی نہیں 1 نمبر پکے سنی بیٹھے ہوئے بلکہ میرے شیخ کامل تے فرمانے سن بیلیو جدوں ذکر صحابہ کرو تے سینہ تان کے کرو جدوں ذکر علی کرو تا بھی سینہ تان کے کرو پتہ لگے لوگانو اسی رافضی بھی نہیں تے خارجی تے ناسبی بھی نہیں جدوں اہل بیت دیواری آوے او دو بھی ٹنکے دی چور تے ذکر کرنے جدوں ذکر صحابہ آوے او دو بھی سینہ چوڑا کر کے ذکر کرنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے میریاں نگاہاں نے عجیب منظر تکیا اے عبداللہ دسونا کیڑا منظر تکیا سجے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے او لوگو ایک بڑا عجیب سما میریاں نگاہاں ویکھیا میں دیکھیا ایک جگہ تے نبیاں دے امام تشریف فرما سن کھڑے سن نال سیدنا مولا علی شیر خدا کھڑے سن فرماندے نے میں قریب کھلوتا سا حضور بھی سن مولا علی بھی سن کہندے نے کھڑیاں عجیب ایک منظر تکیا اے عبداللہ دسونا کی تکیا ساجے ہن او لفظاں دی چس لیا جے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے او لوگو کی پوچھ دیو میں بھی سرکار کول کھڑا سا مولا علی بھی کھڑے سن فرماندے نے اچانک میں ویکھیا ابو بکر صدیق بھی آ گئے نے
سیدنا صدیق اکبر آ گئے جدو سیدنا صدیق اکبر آئے سنی ہوں فرماندے نے جدو سیدنا صدیق اکبر آئے نے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام آپ نے اپنی جگہ تو اگے ہو کے حضرت ابو بکر دے نال انج مصافحہ کیتا حضور نے ابو بکر دا ہاتھ اپنے ہتھاں وچ لے لیا فرماندے نے مصافحہ کرنے تو بعد نبی پاک نے ابو بکر نو اپنے کلاوے وچ لے لیا اپنے جفے وچ لے لیا نبی پاک نے معانقہ کیتا پہلے مصافحہ کیتا پھر سرکار نے معانقہ کیتا اگلا جملہ سنی خدا دی قسم چس آ جائے گی عبداللہ ابن عباس فرمانے نے کہنے نے میں یہ منظر ویکھدا ہی سا پیا کہ نبی پاک نے پہلے ابو بکر دے نال ہاتھ دے وچ ابو بکر دا ہاتھ اپنے ہتھاں وچ لیا پھر سرکار نے ابو بکر نو اپنی باواں وچ لے لیا کہندے نے اے دے تو بعد عجیب روحانیت سی عجیب کیف سی اے عبداللہ کی سی ہر بندے نے میں انہاں اکھاں نال دیکھیا نبی پاک نے اپنے ہونٹ ابو بکر دے ہونٹاں تے رکھ چھڑے نے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہونٹ ابو بکر دے جدو ہونٹاں دے رکھے فرماندے نے قریب مولا علی کھڑے سن بے کے عرض کر دے یا رسول اللہ سونیا کیا تسی ابو بکر دے دہن نو بوسا دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں اے علی ہاں میں بوسا دیتا ہے ہن حدیث دے لفظ سنی تے ایمان تازہ کری فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا الحسن منزلت ابی بکر الدی کا منزلتی الدی الد ربی فرمایا اے علی ابو بکر میری بارگاہ وچ اوہی مقام رکھدا ہے جڑا میں اللہ دی بارگاہ وچ مقام ہائے ہائے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق خود ہی مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق خود ہی مصطفیٰ نے کہا اس سلاپا صداقت کی کیا بات ہے اللہ کیا شان ہے یار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت سماعت کرنا امام طبرانی رحمت اللہ علیہ الموجم الاوس جلد نمبر 1 وچ لکھ دے فرمانے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما سن میری سرکار نے ان صحابہ والو تکیا صحابہ والو ویکھ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ایک بندہ ایسا ہے جدو جنت ہی جائے گا جنت دے اندر ہر محل دا ہر دروازہ ہر کھڑکی او دے وچوں آواز آئے گی مرحبا پتہ نہیں کتنے سبحان اللہ کھنی جائے یار فرمایا جنت دے وچوں ہر ایک چیز وچوں آواز آئے گی مرحبا جی آیا نو او ساتھو بسم اللہ پنجابی سے ہی آدھے نا جی آیا نو جی آیا نو انگریزی طبقہ لے ویلکم ویلکم جی آیا نو سرکار نے فرمایا ہر چیز وچوں آواز آئے گی مرحبا 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 قریب بیٹھے سن صدیق اکبر عرض کر دینے آقا کیا تسی اس بندے نو ویندے پہ ہو واہ صدیق اکبر تیرے عقیدے نو بھی سلام ہے اے نہیں آقا سرکار تسی جان دے ہو اے نہیں آقا لفظ ہی نہیں لفظ نے ترا دے کیا حضور تسی اس نو ویکھ رہے ہو اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں میں ویکھ رہے ہوں فرمایا ہاں میں ویکھ رہے ہوں حضور وہ کیڑا بندہ ہے
میرے نبی نے فرمایا انت ہوا یا ابا بکرن جڑے بندے ہجے تک سبحان اللہ نہیں آکھی کتھے آکھنی جو یارو ہاتھ چوک کے آکھو ذرا ایک باری سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر میں اس بندے نو بیندا پیا وا گویا گل نبی پاک دے غلامو میرے نبی مسجد نبی وچ بیٹھ کے قیامت دا او دن وی ویکھدے پے نے جو کچھ ہونا ہے گویا حضور دیاں نگاہاں دے سامنے سی آقا نے دسیا میرے غلاما اے ابو بکر جدوں تو جنت وچ جائے گا جنت دے ہر دروازے وچوں ہر کھڑکی وچوں بلکہ ہر چیز وچوں تینوں آواز آئے گی مرحبا 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 کہ میں کالے منہ والے نو آکھنا وا نہیں جانتا بیگانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا نہیں جانتا زمانہ میں کیا نہیں جانتا بیگانہ عظمت ہے اچھا سارا شعر میں پڑھنا یہ صدیق دی تے آکھ سکتے ہو کہ نہیں لو جی میں ٹائم دا تھوڑا جا ان پابندی کرنی 9 بج کے تقریباً 7-8 منٹ تے شروع کیتا سی بیان تے میرے کول جڑا ٹائم ہے 10 بج کے تقریباً 7 منٹ ہو گئے تے بس اور 5-7-10 منٹ جناب دے کول حاضری پیش کرنی ہے باقی پھر انشاءاللہ اگلے مہینے تسی سبحان اللہ ہولی آکھو جے گھنٹہ لگ بھی سکدا سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دے نال اچھا یہ فرماؤ ذکر صدیق کریے تو ثواب ہوندہ ہے کہ نہیں کیوں بھی ہے کہ نہیں ثواب تے کدا دل کردہ ثواب لین ایک باری ہاتھ چکو میں انہاں بیلیاں دی زیارت کرا ویکھ لین دے بھائی تارک ذرا تھوڑا جا کیمرہ سجے کھبے کماؤ ویکھو کیڑا مجاہد بیٹھا ہے ماشاءاللہ لو جی جی میں ہاتھ چکے جی میں ہاتھ چکے جنا ایویں اپنا والیوم بھی چکے دے رکھنا ہے نہیں جانتا زمانہ عظمت ہے صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت ہے صدیق دی پوچھو میرے حضور تو قیمت ہے صدیق دی پوچھو میرے حضور تو قیمت ہے دوسری روایت پہ سننا اس بات نوی تبرانی شریف دے اندر امام تبرانی رحمت المعجم الکبیر دے اندر اس روایت نو لکھیا اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف وچ لکھیا 8ویں جلد صفحہ نمبر 610 ٹھیک ہے نا جی سویرے کوئی رکھ بھی کسی اخبار تو ہی پڑھ کے دس گیا 2 حوالے کتاباں دے چکے ہیں اس تو علاوہ بھی کتاباں موجود نے میں بس اختصاراً جی وہ دینے ہیں جی انہیں دینے ہیں سبحان اللہ ایک باری پیار نہ فرمائے سنو سیدنا صدیق اکبر کیا عظمت ہے کیا شان ہے اس حدیث پاک دے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے ایک خاندان مصطفیٰ ہے نا جی ویسے کیا بات ہے نبی پاک دے گھر والے ابو بکر صدیق نے کس انداز نشانہ بیان کر دے تے تھے میں ایک جملہ کہہ دے میں اگے عرض بھی کیتا کئی باری جمعہ دے اے جڑے کئی اندر جی حضرت علی تے ہو گیا گھر والے تے ابو بکر تے عمر تے عثمان نے در والے میں کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے اندر جی کیوں میں کیا تیرا بیاہ ہوئے ہے اندر جی بالکل میں کہا تیرا سورا تیرے در والا کہ گھر والا مجھے بھی کئی چوپر کے بیٹھے ہو وہ پتہ کیا اندر ہے
جی وہ تو پھر ساڈے گھر والوں دے بھی گھر والے ہوئے نا میں کہا تیرا سہرا تینوں بتکاں وڈن تیرا سہرا تیرے گھر والوں دا بھی گھر والا ہے تے جڑا نبی پاک دا سسر ہے وہ نبی پاک دے دار والا ہی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامیہ الافساد اندر امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا سیرت حلبیہ امام حلبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا دوجے بیلیاں دا انہاں بھی اپنی تفسیر وچ لکھیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من زوجنی وتزوج منی من الامت احد لا يدخل النار میرے نبی فرمایا جن نے اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دتا یا جن نے میرے کول میری بیٹی دا رشتہ لیا لا يدخل النار فرمایا دوزخ وچ نہیں جائے گا سونیا وجہ فرمایا اس واسطے کہ میں رب دی بارگاہ چرد کیتی یا اللہ جڑا تیاں مینوں دیوے جڑا میرے تو لوے یا اللہ دوزخ جائے گا فرمایا وعدنی بذالک اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا سونیا تیری امت وچوں جڑا تینوں دیوے گا او بھی جنتی جڑا تیرے کول لوے گا او بھی جنت وچ جائے گا اسی نبی پاک دے سارے یاراں نال پیار کرنے والے جے اسی ہے جو سنی ہاں اسی تے آنے ہونے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی علامہ فدا رسول صاحب ہم اصلی حسینی ہیں حسنین ہمارے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین ہمارے ہیں سنیے بھائی توجہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے ایک دن ایسا ہے ایک تالاب سی تالاب صحابہ اکرام اس تالاب دے وچ سن کچھ صحابہ اس سائڈ تے سن تساں ویکھیا جڑا پنڈا تھاواں وچ خیر ہن چھپڑ بن گیا تو انہاں دا کھ کنڈا ہی نہیں رہ گیا گندا پانی چھوڑ ادھر آزاد کشمیر سائڈ تے چلو جھیلاں بنیاں تالاب بنے صاف پانی ہوندا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ایک تالاب سی تے اس تالاب دے اوتے نبی پاک کھڑے سن جے تہاڈا ذوق انج دا ہی تے میں انج ہی سنا کے ٹر جانا انج جی میں سنا دوں تے جے ذوق ہوے تے پھر تھوڑا جا بنا کے سنا دینے ہاں جی توجہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے تالاب سی تالاب دے اوتے سرکار سن آئے ہائے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو ایک باری یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے ایسے سال مدینہ شریف جائے اللہ جی آمین آمین اللہ دیاں پریشانیاں دور کرے سیدنا عبداللہ بن عباس فرمانے نے مدینہ شریف دے اندر ایک تالاب سی نبی کریم علیہ السلام اس تالاب دے کنارے تے کھڑے سن فرماندے نے کچھ صحابہ حضور دے نال کھڑے سن کچھ صحابہ دوسری سائیڈ تے سن یعنی کچھ تالاب دے اس پاسے کچھ اس پاسے سن عبداللہ ابن عباس فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام فرما علامہ مبشر صاحب توجہ کرنا بعد اچ کرنے گل میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں یار غار سیدنا ابو بکر صدیق دا ذکر سننے واسطے آنے والے خطیب بندہ خصوصاً جدو ممبر تے بیٹھا وہ دی نظر پورے مجمع والوں دی کیڑا کی کر رہے ہیں کیویں کر رہے ہیں ایک باری ہاتھ چوکیا کھودرا سبحان اللہ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں عبداللہ ابن عباس فرماندے نے سرکار ادھر کھڑے نے آپ دے نال بھی کچھ صحابہ کھڑے سن کچھ صحابہ ادھر کھڑے نے اچانک میرے نبی نے ایک آواز بلند کی تھی حضور نے فرمایا ایتھے جننے بھی کھڑے ہو فرمایا سارے اس تالاب وچ اترو تے فرمایا تالاب وچ تیر دیا ہر بندہ اپنے یار کول پہنچ جائے ہر بندہ اپنے اپنے یار کل ٹر جائے انج کہہ لو کچھ صحابہ ادھر کچھ ادھر سن تے نبی پاک بھی ایک سائڈ تے کھڑے نے میرے نبی
فرمایا اپنے اپنے یار کول ٹر جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے سارے صحابہ نے چھالا ماریاں تے پانی وچ تیراکی کر دیا ہویا. فرماندے نے ادھروں بندہ ادھر جا رہا ہے, ادھر والا بندہ ادھر آ رہے ہیں. فرماندے نے سارے چلے گئے, ہر بندہ اپنے اپنے یار کول ٹر گیا. کہندے نے پر صرف اساں دیکھیا اوتھے دو ہستیاں کھڑیاں سن, ایک پاسے نبیاں دے امام کھڑے سن, دوجے پاسے نقش بندیاں دے امام ابو بکر صدیق کھڑے. ہر بندے نے ادھر سرکار کھڑے نے, ادھر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے سن. ہر بندے نے تھوڑی دیر بعد ہویا کہ میرے آقا بھی پانی وچ اترے, ادھر ابو بکر بھی اترے, میرے آقا بھی پانی وچ تیر دیا ہویا ادھر جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق بھی آئے, حتیٰ کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر دے قریب ٹر گئے. ابو بکر صدیق نو جا کے میرے نبی نے اپنے کلاوے وچ لے لیا. واہ صدیق تیری عظمت نو سلام ہے. او یارا لوگ آج صرف چادر دا ذکر تے کر دے نے, او میں کیا چادر والے بھی شان والے نے جنہاں نو میرے نبی نے اپنے کلاوے وچ لے آئے. انہاں دی بھی شان گھٹ کوئی نہیں, انہاں دیاں بھی شاناں بیان کریا کر. ابو بکر صدیق نو میرے کریم نبی نے اپنے کلاوے وچ لے لیا تے جدوں سرکار نے کلاوے وچ لے آئے, کلاوے وچ لے کے میرے نبی نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ صاحبی او کما قال. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اگر میں کسے نو اپنا خلیل بنا دا ابو بکر نو بنا دا ولکنہ صاحبی. فرمایا لیکن سن لو ابو بکر تے میرا یار ہے. فرمایا ابو بکر میرا, بولو بولو ابو بکر میرا, ڈٹ کے بولو ابو بکر میرا. پھر میں کیوں نہ آکھاں شان صدیق اکبر پہ قربان میں, رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق خود ہی مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم ہستی ہے جنہاں نو اللہ نے قرآن وچ نبی پاک دا صحابی کیا. سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں, سب صحابہ بڑی عظمت شان والے, پر پورے قرآن علامہ صاحب اگر میں غلط بیانی نہیں کر رہا, ٹھیک کر رہے ہیں, پورے قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دا جنہوں صاحب کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. جی آنکھوں تے قرآن پڑھ دیں, ان کو 5-7 آیتاں پڑھ لیے قرآن پاک دیا, کیونکہ سنیہ دا عقیدہ صرف تاریخ والا نہیں. فلاں تاریخ میں لکھا فرما چوکے لے جا تاریخ جڑی صحابہ دی گستاخی نظر آوے, فلاں تاریخ میں لے جا چوکے میری تاریخ کیڑی تاریخ میں تو تاریخ دی گل کرنا سی قرآن حدیث دی کرنے ہیں. سبحان اللہ, اس تو بھی ہولی نہیں چل دی, محبت نہ بولیے, محبت نہ. اللہ کریم نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فدا رسول صاحب میں قرآن دیا ایتاں پڑھ کے پھر کہہ سکنا ونا اوے سنیو سن لو کلام میں سناواں گا کہ میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا بولو میں تے رتبے. کئی بندے نو اجے بھی ٹھنڈ لگ دی تے میں سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخنا تک پسینے نال سرابور ہاں تے نبی دے یاراں دے ذکر دے وچ بندے نو پسینہ آ جائے تے بڑی غنیمت ہے. ہاتھ چوک کے مل کے آکو سنیو سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے اللہ انہتے اے اللہ تے راضی. میں نہیں کہنا اللہ فرماندہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہتے اے اللہ تے راضی. مبشر صاحب اللہ انہتے اے اللہ تے راضی باقی سب کچھ دھوکھا بازی باقی سب کچھ دھوکھا بازی. میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے بولو میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. میں نہیں کہدا اللہ قرآن وچ فرمانا ہی اللہ فرمانا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اللہ قرآن وچ فرمانا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. اللہ انہتے اے اللہ تے راضی باقی سب کچھ دھوکھا بازی باقی سب کچھ دھوکھا بازی. میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں تے رتبے. گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے یار تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یار دا ذکر سنن واسطے بیٹھے ہو جدے واسطے میرے نبی نے وصال تو بعد روزے دا بوئے کھول چھڑے. جدے واسطے میرے قریب نبی علیہ السلام اپنے روزہ شریف دا دروازہ ہی کھول دیتا. تھکے تے نہیں سبحان اللہ فرماؤ ایک گل کر لئیے توجہ. جدو نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف تو نکلے نا جی مکہ شریف تو جدو آقا کریم علیہ السلام نے سفر شروع فرمایا تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے سرکار پہنچے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آئے. دو روایتہ نہیں کہ روایت چھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دروازے تے آ کے دستک دی تھی. اندروں صدیق اکبر نے پوچھا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا. تو سرکار نے جڑے لفظ بولے وہ بھی توجہ نہ سنے. آپ نے فرمایا آنا مولاکم رسول اللہ. فرمایا میں تھوڑا مولا اللہ دا رسول. دوسری روایت الفاظ اللہ اکبر. دوسری روایت الفاظ نے سرکار علیہ السلام جدو ابو بکر صدیق دے بوئے تے پہنچے نا دروازہ کھٹکھٹان واسطے سرکار نے اینج ہاتھ دروازے تے رکھیا. اینج ہاتھ رکھے یہ تے بوا کھل گیا. ہائے ہائے ہائے.
لطف لینا اس جملیاں تے انج دروازے تے ہاتھ رکھیا تے بوا کھل گیا پھر سواد لینا جملے انج ہاتھ رکھیا نبی پاک پہنچے صدیق اکبر دے بوئے تے ہاتھ رکھیا لطف لینا جملے دا میں نہیں کہ گل بھول گیا تو شاید میں تاں بار بار رپیٹ کرنے میں ذہن نہیں ہے نہیں تہاڈی توجہ کرا رہے میرے نبی صدیق اکبر دے بوئے تے پہنچے انج ہاتھ رکھیا کھٹکان دی نیت نال انج ہاتھ رکھے یہ بوا کھل گیا جدو سرکار علیہ السلام ہاتھ رکھیا بوا کھلیا نا سامنے صدیق اکبر کھڑے ہائے ہائے انج ہاتھ کھڑے انج ہاتھ کھڑے ہاتھ بنن انج کھڑے انج نگاہاں چکے میرے کریم نبی نے جدو انج ویکھیا ابو بکر رات دا ٹائم مکے دے کافر ساڑے قدم قدم دے جانی دشمن قدم قدم تے پھونک پھونک کے قدم سانو چکنا پہندا ہے جے تو ادھی رات دا ویلا بوا نہیں بند کیتا کنڈی نہیں ماری یہ ہاتھ بند کے کھڑا ہے سنی صدیق اکبر دا جملہ صدیق اکبر دا جملہ اور میں اس بندے دی کتاب وچوں پڑھ رہا جنہیں کتاب لکھ کے جا کے مسجد نبی حضور دے روضے کو رکھ دیتی حضور دی قبر کو جا کے رکھ کے تے پتہ کہ کہندے نے سرکار اے تواڈے یاراں دی شاناں لکھیاں نے دے میں اے رکھ چلے ہاں جڑی جڑی چیز ٹھیک ہے وہ وچ رہ جائے جڑی نہیں ٹھیک وچوں نکل جائے جی 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 رکھ کے ٹر گئے رات بیتی اگلا دن ہویا آ کے ویکھیا پہلا صفحہ ویکھیا ٹھیک دوجا ویکھیا ٹھیک تیسرا ویکھیا ٹھیک چوتھا ویکھیا تے ورقہ ہی کوئی نہیں اس کتاب جو پڑھ توجہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدو سامنے ابو بکر صدیق نو ویکھیا ہے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا رات دا ویلا کنڈی نہیں ماری دروازہ نہیں بند کیتا ابو بکر ہاتھ بن کے کھڑا ہے عرض کیتی سونے آج ہی نہیں کھلوتا کئی مہینے ہو گئے نے تساں کعبے دے قریب بہ کے فرمایا سی ایک رات آئے گی میں مکہ چھڑ کے مدینے والے جاواں گا ایک میں ہوواں گا ایک میرا یار ابو بکر ہوئے گا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے سونے اس رات تو لے کے اج دی رات تک سونے ابو بکر رات نو کدی ستا ہی نہیں سونے اڑی کے کھلوتا رہنا وا سرو اداس حیران کھلوتا تے پیر زمین وچ گڈے اوے اڈیاں چک چک اوے رستا ویکھے اوے اڈیاں چک چک رستا ویکھے اے متا یار کی تو سر کٹے عرض کیتی سونے اودوں دا انتظار وچ رہنا وا کدوں محبوب آ کے آواز مار لوے میرے نبی نے فرمایا چل پھر ابو بکر اور رات آ گئی ہے ہن واقعات اگے بڑا طویل ہے ایتھے ہی مکا کے گل پیچھے لے کے جانا چاہنا او یارا میرے نبی علیہ السلام جدو ابو بکر دے بوئے تے گئے انج ہاتھ رکھیا توجہ انج ہاتھ رکھیا دروازہ کھل گیا گویا میرے نبی نے جدو ابو بکر دی اس محبت نو ویکھیا اس وفا نو ویکھیا تے گویا میرے نبی یقیناً فرمایا آئے گا او میرے یارا اس حالات اس ٹائم دے اندر انہاں حالات دے اندر جدو کافر ساڑی جان دے دشمن سن رات نو بوا بند نہیں کیتا کنڈی نہیں ماری ہاتھ بن کے میرا انتظار کردہ رہی ہے میں تیرے بوئے تے ہاتھ رکھے تے دروازہ کھل گیا کہ تو میرے واسطے راتاں نو جاگ داری ہے فکر نہ کری تیری منجی میرے بوئے تے آئے گی کوئی آکھے گا سونیا حاضا ابو بکر اے ابو بکر آیا ہے اے اجازت مانگدا ہے سونیا کہ تو میری خاطر بوا بند نہیں کیتا تے فکر نہ کر جدو تو بھی میرے بوئے تے آئے گا کہ میں بھی آکھاں گا ادخل الحبیب الى الحبیب میں بھی کہاں گا لے آؤ یار نو یار نال ملا چھڑو جدی خاطر روزے دا بوا کھل جائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا عظمت کیا شان ہے. زندگی مک سکتی پر نبی پاک دے یار دیاں شانہ ختم نہیں ہو سکتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی دے متعلق چند خوبصورت واقعات میں اکٹھے کر کے، چونکہ بہت علماء انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی شان بڑی بڑی ضخیم کتاباں لکھیاں، ضخیم کتاباں. تو میں وہ ضخیم کتاب تے نہیں لکھ سکیا، چند صفحات لکھنے دی کوشش کیتی ہے. کتاب چھوٹی جی ہے لیکن چھوٹیاں کہندیاں بھی ذہن تے عجیب کیفیت تاری ہوندی کہ اگرچہ صفحات دے لحاظ نال یہ زخیم نہیں پر جدا ذکر ہے وہ تے عظیم ہے، جدا ذکر ہے وہ تے عظیم ہے. ایک کتاب لکھی ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بزبان اہل بیت اطہار علیہم الرضوان. اے جڑے کچھ واقعات میں بیان کیتے نے، کچھ اس دے وچ درج نے، کچھ دے وچ نہیں، کیونکہ وہ پڑھے آج نے وہ اس دے اندر درج نہیں. لیکن اکثریت نال جڑے واقعات میں بیان کیتے نے وہ اس دے اندر، اس تو علاوہ بھی کافی سارے واقعات اس دے اندر موجود نے. خود پڑھو، اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، گھر وچ لے کے جاؤ، ماما بہنا بیٹیاں انہاں نو دیو کہ اے پڑھو. جویں علامہ مبشر صاحب کہہ رہے سن نا کہ او ماں رات نو انی دیر تک سوندی نہیں تھی جدوں تک بچے نو خالد بن ولید دا کوئی واقعہ نہیں سی سنا دی. تو اس واسطے ایسیاں کتاباں خود بھی پڑھیا کرو، بچیاں نو بھی پڑھایا کرو. میں اگے بھی کچھ تہانوں تے پتہ ہی کتاباں کچھ لکھیاں نے تے او دے لکھنے دی نال اے وے کہ جڑیاں او سیل ہوندیاں نے انہاں دے پیسے اگے مزید کتاباں تے لگ جاندے. تو اے ایک کتابچہ چھوٹا ادا 50 روپے ہدیہ جی. تو اے دے دو طریقے ہوندے نے. ایک طریقہ تے وے کہ بھئی 50 روپے دے کے تے کتاب خود خرید لی جائے. دوسرا طریقہ ہے کہ کوئی بندہ صاحب ثروت صاحب حیثیت بندہ او کو 150 کتاب لے لوے، او دوستاں نو تحائف پیش کر دے. تو اے دوست بار کھڑا ہے، او دے کولوں لوو کتاباں، پڑھو خود بھی اور اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ. تے ویسے کتاباں ہمیشہ ادوں ہی پڑھیاں جاندیاں نے جدوں دل لا کے پڑھیا جائے. جدوں دل کتاباں نال لگا ہوئے نا تے پھر کتاباں نال ہی لگدا ہے تے پھر ایک لطف آندا ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوست احباب دے نوٹس وچ ہوئے گا 15 نومبر 2020 اسلام فیض آباد حکومت دے نال ایک معاہدہ ہویا سی. کیوں جی؟ وہ سفیر جڑا ہے انہوں واپس بھیجنے دا انہوں معاہدہ کیتا سی. وہ 17 فروری تاریخ ہے تے اسی تے اے دعا ہی کر سکنے ہیں کہ اللہ اس حکومت نو ہدایت عطا فرمائے تے انج دے ناپاک قسم دے سفیر نو ایتھوں ساڈے ملک وچوں کڈیا جائے. چونکہ دیکھو نا انہوں نے جڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کیتی ہے نا وہ کسی عام بندے نے نہیں کیتی. وہ گستاخی حکومتی سطح تے کیتی گئی کہ حکومت نے اعلان کر کے انہوں نے تصویریں، ویسے تے باتیں ہوئے ساڑھے نبی دی کوئی تصویر بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ رب نے مصطفیٰ جیسا کائنات جو بنایا ہی کوئی نہیں. انہاں کسی اپنے دی شاید کو بنائی ہوئے میری تصویریں، لیکن چونکہ نام انہوں نے سرکار دے نال منسوب کیتیاں نے تو اس واسطے اسی حکومت دے گے مطالبہ کرنے ہیں کہ اس سفیر نو اس ملک چو کڈیا جائے. کیوں جی ٹھیک ہے گل کہ نہیں؟ تو حکومت نے ایک معاہدہ کیتا اور چنگیاں حکومتاں ہی ہوندیاں جڑے معاہدے کرن اس نو پورے کیتے جان. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ فرماندا جڑا وعدہ کرو نو پورا کرو، قیامت والے دن سوال ہونا ہے دے بارے چ. تو اگر مطالبہ نہ منیا جڑا مطالبہ اور جائز مطالبہ ہے
تے پھر تانوں پتہ ہی ہے پھر سنی کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک دی خیر فرمائے تے اسی پر امن احتجاج دے قائل ہاں پچھے بھی جڑے دھرنے ہوئے اساں نہ کوئی بس تروڑی نہ کوئی گڈی تروڑی نہ کسی دی دکان لٹی ساڈے جائز جا مطالبہ سن بھئی انہاں دے نال تعلقات ختم کرو رزق دا مالک اللہ تعالیٰ ہے یاد رکھنا جڑا خالق تے جڑا مالک پتھر وچ علامہ صاحب کیڑے نوں رزق دیندا ہے وہ 7 فٹ دے بندے نوں نہیں دے گا یقیناً دے گا مالک دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ہے اگو کوشش فرمائیو عشاء دی نماز کوشش فرمانا کہ اتنے مسجد چاہ کے پڑھو ایک تلاوت ایک نعت شریف 5-7 منٹ 10 منٹ تک اس تو بعد انشاءاللہ بیان گھنٹہ سوا ان کی ٹائم ہو گیا 10:30 انشاءاللہ اگلا چونکہ اگلا مہینہ جدو آنا ہے تقریباً ٹائم اینا ہو جانا اے سردیاں چتنا ہے اگلے مہینے انشاءاللہ 10:30 بجے اسی دعا مانگ دیں گے انشاءاللہ اللہ میری تو حاضری قبول و منظور دو اعلان